بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم نوجوانوں کا المیہ عنوان کے تحت حافظ محسن مرحوم کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر لے کر میں عبدالحمید خان جلی صاحب کی خدمت میں حاضر۔ مجھے امید ہے کہ یہ تحریر، یہ مضمون نہ صرف یہ کہ پسند آئے گا بلکہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس پر عمل پیرا ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے۔ پیارے بھائیو، ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نئی نسل بگڑ گئی ہے، بدتمیز ہے، والدین کی نافرمان ہے، منشیات فروش ہے، اور اب تو اس قابل ذکر تعداد میں قاتل، زانی، شرابی، معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کرنے والے، دولت کے جلد از جلد حصول کے لیے مخبری سے لے کر ڈاکہ زنی تک اور پاکٹ مارنے سے لے کر گردن مارنے تک انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ نئی نسل کے اس بگاڑ کے اسباب کیا ہے؟ آج یہ مسئلہ نئے سرے سے غور و فکر کا طالب ہے۔ 1992-93 کے سنگین ترین حالات سے ابھرنے والی امت میں یہ زوال کا گراف اتنا تیز کیوں ہے؟ بعض دانشور اسے معاشی بدحالی کا مظہر قرار دیتے ہیں تو بعض جہالت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، چند اسے عام سماجی و عالمی رجحان کہہ کر اس کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ کی ہلاکت خیزی میں بعض حضرات کے نزدیک بنیادی خرابی ہے۔ یقیناً یہ تمام اسباب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک بگاڑ کا بنیادی سبب مسلم نوجوانوں کی اعلیٰ مقصد زندگی سے محرومی ہے۔ ان کی زندگی کسی نصب العین اور ہدف سے خالی ہے۔ مثل مشہور ہے، خالی گھر میں شیطان رہتا ہے۔ چنانچہ جب زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو تو بے جہتی اور بے سمتی مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ملت کی قیادت خواہ دینی ہو یا غیر دینی، اس تعلق سے سوچنے کی انہیں فرصت ہی نہیں۔ یقیناً بابری مسجد کے سانحین نے نئی نسل میں جو شعور پیدا کیا تھا وہ خود شناسی کا شعور تھا، لیکن افسوس کہ حالات کے دباؤ کے تحت بننے والے اجتماعی فورم وجود میں آئے لیکن وہ سماج کو کوئی مثبت فکر، رجحان، حوصلہ اور نمائندگی دینے سے محروم رہے۔ دوستو، بھائیو، ہمیں اپنے نوجوانوں کو تہذیبی سطح پر مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اسلامی تاریخ کے اجالے سے ان کے ذہنی پس منظر کو روشن کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے یا مجروح ہونے سے جسم انسانی معذور ہو جاتا ہے، اسی طرح نوجوانوں کا بگاڑ قوم کو زوال و انحراف کا شکار اور بحیثیت مجموعی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو، نوجوانی دراصل ایک قوت کا نام ہے۔ وہ نہ خیر مجسم ہے نہ شر مجسم۔ آپ اس سے بناؤ کا کام بھی لے سکتے ہیں اور بگاڑ کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ آسوئے اتفاق سے بدی کی طاقتوں کا غلبہ ہے، لہذا نوجوانوں کی قوتیں برائی کے فروغ میں لگی ہوئی ہیں۔ زندگی کے اعلیٰ نصب العین سے محرومی نے انہیں شیطان کا اعلی کار بنا دیا ہے۔ ملت کا یہ قیمتی سرمایہ آج بے مقصدیت کا شکار ہو کر اپنی قوتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ نوجوان قوت کے مثبت اور تعمیری استعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے تعمیری اور منصوبہ بند پروگرام رکھے جائیں۔ دوستو، ہندوستانی حالات کے پس منظر میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنج سے واقفیت بہم پہنچائی جائے اور اس ضمن میں اس پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں اور فرائض سے آشنا کروایا جائے۔ انشاءاللہ یہی قوت جو منفی اور تخریبی راستوں پر ضائع ہو رہی ہے، امت مسلمہ کو درپیش چیلنج کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار انجام دے سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
مسلم نوجوانوں کا المیہ یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے کوئی اعلیٰ نمونہ قابل تقلید نہیں ہے۔ ان کا آئیڈیل یا تو فلمی دنیا والے ہیں یا پھر مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا گلیمر انہیں پسند آتا ہے اور وہ اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسے فروغ دینے میں ہماری میڈیا بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ ضرورت ان کے آئیڈیل کو تبدیل کرنے کی ہے۔ اس ضمن میں اسلامی تاریخ کا درخشاں پہلو اور تاریخ ساز ہستیوں سے نئی نسل کو بڑے پیمانے پر واقفیت بہم پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے قلمکاروں نے اس پہلو سے بہت اہم اور قابل قدر تحریریں لکھی ہیں جو نوجوانوں کے مزاج اور ذوق کی رعایت رکھتے ہوئے خاموش ذہن سازی کا فرض انجام دیتی ہیں۔ دینی سطح پر مسلکوں کا اختلاف اور علمی بحثوں کا عوامی سطح پر اظہار نیز مسلکی اختلاف کو اچھال کر عوام الناس کو مختلف مسلکوں کی بنیاد پر آپس میں لڑانے والی ذہنیتوں نے بھی نوجوانوں پر منفی اثرات ڈالے ہیں۔ وہ فتنہ ساز مولویوں سے بدظن ہونے کے ساتھ ساتھ دین حنیفی سے بدظن ہو جاتے ہیں اور یہ نہایت صدمے کی بات ہے کہ دینی اسٹیج سے قوم کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کرنے نیز قومی غیرت و حمیت کو درپیش چیلنجوں سے قوم کو آگاہ کرنے کے بجائے لا حاصل موضوعات میں الجھا کر جھگڑوں اور نزاعات برپا کیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے اہم ذمہ داری علماء حق پر عائد ہوتی ہے۔ اگر اس جانب علماء اور امام تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور جمعہ کے خطبات اور عام دینی مجلسوں میں نوجوانوں کے بگاڑ، معاشرتی زوال، اخلاقی بے روی پر منفی تنقید کے بجائے نہایت دلسوزی کے ساتھ حکیمانہ انداز میں روشنی ڈالیں تو اصلاح معاشرے کا کام بہت تیزی سے ایک تحریک بن کر سماج سدھار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے منظم اور مؤثر کام خود نوجوان ہی انجام دے سکتے ہیں۔ وہ باشعور نوجوان جنہیں حالات کا گہرا ادراک ہے اور اکثر ان کی تشویش اور گفتگو کا یہ موضوع بھی ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شبستانوں سے نکلیں اور اس سنگین اخلاقی بحران سے اپنے دوستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے متحرک ہوں۔ مسلم خواتین اور نوجوان بہنوں کی بھی ذمہ داری اب حالات کے بگاڑ کے نتیجے میں شدید تر ہو گئی ہے۔ شیطان اور اس کے ایجنٹوں نے ہمارے حرم خانوں میں دھاوا بول دیا ہے۔ عصمت و حیا کے جنازے ہمارے گھروں سے اٹھ رہے ہیں۔ اس پہلو سے مسلم خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پر بھی توجہ دیں، ٹی وی کے منفی استعمال سے خود بھی بچیں اور اپنی چہیتی اولاد کو بھی محفوظ رکھیں۔ مسلم خواتین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو فیشن پرستی کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم دیں۔ اپنی پیاری اولاد کو جہنم کا مستحق بنانے کے بجائے جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صحافتی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی محاذ پر قوم کی رہنمائی کرنے والے مخلص احباب اپنے دائرۂ کار کو وسعت دیں، ان محاذوں پر نوجوانوں کو مصروف کریں، ملی خدمت کے جذبات فروغ دینے والے اقدامات کریں اور ایسے عملی کام تجویز کریں جس سے نوجوان بڑی تعداد میں وابستہ ہو کر اپنی صلاحیت تعمیری کاموں میں خرچ کریں۔ البتہ سیاسی سطح پر سرگرم مسلم لیڈران سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے نوجوانوں کو غنڈہ گردی کے راہ پر ڈالنے سے اجتناب کریں کہ اس سے بڑھ کر قومی جرم اور قوم کے ساتھ غداری کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔